میری شادی کی رات تھی اور میں بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ روہیل کے بارے میں میری نندیں مجھے پہلے ہی بتا چکی تھیں کہ وہ بے حد رومانٹک قسم کا نوجوان ہے اور میری تصویر دیکھ کر میرا دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہ تھی جو رومانس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ مجھے ایک نارمل لائف پسند تھی۔ شوہر کا ہر وقت بیوی کی تعریفیں کر کے آگے پیچھے گھومتے رہنا مجھے چھچھورا پن سا لگتا تھا، اور روہیل بالکل ویسا ہی تھا۔ شادی کی رات اس نے میری تعریف کے لیے سیدھے سادے لفظوں کے بجائے ایک غزل مجھے سنائی تھی۔ مجھے آج تک کبھی شاعری سمجھ ہی نہیں آئی تھی، اس لیے اس کی رومانٹک شاعری بھی میرے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کیسی لگی غزل؟ میں نے کہا جی اچھی ہے۔ بہرحال 1 سال بعد ہی کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کا شوہر اس کے لیے کتنی محبت رکھتا ہے۔ روہیل عام مردوں سے مختلف تھا۔ مردوں کی طرح مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میری ماں کے آگے زبان مت چلانا، ان کے حکم کے آگے سر جھکائے رکھنا، میری بہنوں کی خدمت کرنا، یا جب وہ سسرال سے یہاں آئے تو انہیں شکایت کا موقع نہ دینا۔ یہ سب نہیں کہا تھا اس نے تو بس اپنی اور میری بات کی تھی۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے تھے۔ روہیل کا ارادہ تھا کہ ہم ہنی مون کے لیے ایبٹ آباد جائیں گے اور اس کے بعد سیف الملوک، ناران، کاغان، لائف کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ شوق تو مجھے بھی بہت تھا گھومنے پھرنے کا، لیکن شادی کے فوراً بعد میرے سسر کی طبیعت کچھ اس طرح خراب رہنے لگی کہ انہوں نے ہمیں جانے سے منع کر دیا۔ کہنے لگے اگلے مہینے چلے جانا۔ ایک تو شادی پر خرچہ بھی بہت ہو چکا ہے، اب میری بیماری پر بھی آج کل ہسپتال پر پیسے لگ رہے ہیں۔ اصولاً تو اس بات پر میرا موڈ بہت خراب ہونا چاہیے تھا، لیکن میں بالکل نارمل تھی۔ البتہ روہیل کا موڈ بے حد خراب تھا۔ کہنے لگا یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے، سب لوگ شادی کے فوراً بعد ہنی مون پر جاتے ہیں، 1 مہینے بعد کون جاتا ہے؟ میں نے کہا روہیل کوئی بات نہیں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم اس مہینے کے بعد چلے جائیں گے۔ میرے پیار سے سمجھانے پر اسے بس ایک ہی کام آتا تھا، مجھ سے محبت بھری باتیں کرنا۔ خیر مجھے بھی یہ سب اچھا لگتا تھا، لیکن 1 مہینے بعد جب میرے سسر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ہمارا اسلام آباد جانے کا پروگرام بنا، تو اچانک سے میری طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میری تو الٹیاں ہی رکنے کا نام لے رہی تھی، جو بھی کھاتی تھی فوراً سے نکل جاتا تھا۔ میری ایسی حالت پر سب سے زیادہ اریٹیشن میرے شوہر کو محسوس ہوتی تھی۔ میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اور جو خبر ڈاکٹر نے سنائی وہ میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا سبب تھی، کیونکہ میں 1 مہینے بعد ہی امید سے ہو گئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر نے مجھے سفر سے منع کر دیا تھا۔ کہنے لگی تمہارے لیے اسلام آباد اور مری جیسی جگہوں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، پہلی پریگننسی ہے، احتیاط بہت ضروری ہے، اگر ایک بار مسئلہ ہو گیا تو پھر ہر بار مشکل ہو جائے گی۔ میں تو ان چیزوں سے ویسے ہی بہت گھبراتی تھی، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ میری ساس کو بھی یہی بہتر لگا، لیکن جب یہ خبر روہیل کو معلوم ہوئی تو اس نے تو شور مچا کے رکھ دیا۔ کہنے لگا اتنی جلدی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روہیل کی یہ بات سن کر میرے سینے میں سانس جیسے تھم سا گیا۔ اسے کیا لگ رہا تھا میں بری ہوں، بد کردار ہوں؟ لیکن اس کے اگلے جملے نے میری اس بات کی تردید کر دی۔ کہنے لگا اور لوگ ہوتے ہیں 6 مہینے وہ اپنی شادی شدہ لائف کو انجوائے کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ اتنی جلدی؟ کیا چند مہینے بعد یہ سب نہیں ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا روہیل اس میں میرا کیا اختیار ہے؟ کہنے لگا دیکھو اس چیز کو اتنا زیادہ ایشو مت بناؤ، ہم ابورشن کروا لیتے ہیں، بچہ چند ماہ بعد پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں کسی قیمت پر اپنے بچے کا قتل نہیں کر سکتی۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ پریگننسی میں بھی تو عورتیں سب کچھ کرتی ہیں، گھومتی ہیں، پھرتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں۔ لیکن میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ مری کے راستے دیکھیں، سارے راستے پہاڑی قسم کے ہیں، اور اس سے آگے سیف وغیرہ، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی۔ کوئی بات نہیں، جب ہمارا بچہ دنیا میں آ جائے گا تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ لیکن روہیل کا موڈ اس بات پر بہت خراب تھا۔ اگلی صبح میری ساس سسر نے بھی ہمیں جانے سے منع کر دیا کہ ایسی حالت میں سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ان کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی ناراضگی نہیں دکھائی، کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے میرے حق میں بہتر کہہ رہے تھے۔ البتہ روہیل کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اکثر میرا کھٹی چیزیں کھانے کو جی چاہتا، میں اس سے منگواتی تو کہتا مجھے یہ چونچلے بازی پسند نہیں ہے، ایک تو تم نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا، اور اب تمہیں ان گرمیوں کے موسم میں کینو کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔
کہاں سے لاؤں میں یہ سب کچھ؟ لیکن بات میرے بس میں نہ تھی، کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ جس چیز کا میرا جی چاہتا تھا وہ مجھے چیز روہیل لا کر ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے اپنے لیے گول گپے منگوا لیے، لیکن وہ نہیں لے کر آئے۔ میرا دل اتنا برا ہوا کہ میں رونے لگ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا دل کیوں اتنی شدت سے گول گپے کھانے کو کر رہا ہے۔ شاید یہ وقت سب پر آتا ہے کہ عورت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں اتنا روئی کہ پوری رات میری رو رو کر گزری تھی۔ اگلے روز میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میرے سسر اور ساس نے پوچھا۔ مجبوراً میں نے اپنی ساس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں اس نے تمہاری خواہش کی چیز لا کر دی؟ ایسی حالت میں تو عورت کو خوش رکھنا چاہیے۔ اگلے روز میری ساس نے مجھے پیٹ بھر کر گول گپے کھلائے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کے وقت میرا جی متلانے لگتا۔ روہیل جیسے ہی میرے قریب آتا مجھے ابکائیاں سی آنے لگتی۔ ایسے موقع پر روہیل کو میری حالت سمجھنی چاہیے تھی۔ وہ اس بات پر چڑھنے لگتا۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر فوراً واش روم میں بھاگتی۔ مجھے الٹی ہوتی تو سب سے زیادہ بیزار شکل واش روم سے باہر آ کر مجھے روہیل کی دیکھنی پڑتی۔ میں بالکل بے حال ہو کر بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ پلیز مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ بجائے میرا احساس کرنے کے وہ کہتا، میرا دماغ خراب مت کرو، سارے موڈ کا تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے، جب دیکھو تمہیں بس ایک ہی کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لحاف اٹھا کر سو گیا۔ میں بری طرح ہانپ رہی تھی۔ ایک تو شادی کے فوراً بعد گھر کی ذمہ داری، اور پھر اتنی جلدی پریگننسی۔ میری زندگی بھی تو یکسر بدل چکی تھی۔ ایک مہینے میں کیا سے کیا ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ میرے لیے بھی پہلی بار تھا۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، بڑی مشکل سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکالا، گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ جیسے ہی 4 مہینے ہوئے میرا وجود کچھ ظاہر ہونے لگا۔ جب بھی میں روہیل کو بولتی کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، مجھے چیک اپ کروانا ہے، تو وہ مجھ سے چڑھنے لگتا، کہنے لگتا، اس حالت میں زہر لگ رہی ہو تم مجھے، ایسے میں تمہیں باہر لے کے جاؤں گا تو لوگ نہ جانے مجھے کن کن نظروں سے دیکھیں گے، ایسے کرو امی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اپنے بٹوے میں سے چند ہزار نکال کر وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ میں اسے منانے کی بہت کوشش کرتی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، تم میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہو؟ اب یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ 9 ماہ میں نے بڑی تکلیف میں گزارے، کیونکہ 9 ماہ میں ایک دن ایسا نہ تھا جس دن مجھے الٹی نہ ہوئی ہو۔ لیکن میرے صبر کا پھل میرے رب نے مجھے بہت خوبصورت دیا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس دن تو روہیل کے چہرے کی مسکراہٹ ہی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں بھرا تھا، پیار کیا تھا۔ ظاہر ہے اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ سب لوگ بہت خوش تھے، میری نندیں، ساس، سسر، اور خاص طور پر روہیل۔ میرا بیٹا سی سیکشن سے ہوا تھا، اس لیے مجھ میں چلنے پھرنے کی بے حد تکلیف ہوتی تھی۔ پورا دن تو میری ساس اور نندیں اور گھر کی ملازمہ میرا خیال رکھ لیتی تھی، لیکن اگر رات کو مجھے واش روم جانا پڑتا تو روہیل میرا ہاتھ تک نہیں پکڑتا تھا، کہتا تھا پلیز میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بڑی مشکل سے بیٹھتی تھی، اٹھتی تھی، دیواریں پکڑ پکڑ کر سہارا لیتے ہوئے واش روم جاتی تھی۔ پھر یہ بھی خوف ہوتا تھا کہ کہیں گر گئی تو مصیبت آ جائے گی۔ ابھی بھی میں بہت مشکل سے تکلیف کو سہتے ہوئے واش روم سے باہر آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بری طرح سے پسینے سے شرابور ہو چکی تھی، میرا سانس سے سانس نہیں مل رہا تھا۔ بری طرح سے ہانپ رہی تھی کہ میرا بیٹا احمد رونے لگا، شاید اسے بھوک لگی تھی۔ روہیل اسی وقت شاید نیند میں گیا تھا، لیکن احمد کے رونے کی آواز سن کر بجائے اسے پکڑنے کے مجھے کہنے لگا، نور پلیز اسے چپ کرواؤ، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اسے پکڑ لو، دیکھ نہیں رہے میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ کہنے لگا بس بھی کرو، یہ بچے سنبھالنا میرے اختیار کی بات نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتا، پکڑو بھائی اسے، عجیب مصیبت ہے، رات کو سونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اور لحاف اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ احمد روئے جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں بیٹھنے سے بھی قاصر تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے پاؤں بیڈ پر ٹکائے اور بہتے آنسوؤں کے ساتھ میں نے اپنے بچے کو پکڑا تھا، اسے سینے سے لگا کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ کیا یہ ہوتی ہے مرد کی محبت؟ یہ اسی کی اولاد تھی جسے 9 ماہ میں نے اپنے وجود کا حصہ بنایا تھا، ایک موت کے مرحلے سے گزر کر اسے باپ کا درجہ دیا تھا۔
کیا اس کا اتنا بھی فرض نہیں تھا کہ وہ میری حالت کے پیش نظر ہی مجھ پر رحم کھا لیتا؟ 40 دن میں نے کیسے گزارے یہ میں جانتی تھی۔ بے شک میری ساس بہت اچھی تھی، لیکن 10 دن بعد تو انہوں نے بھی مجھ سے کہہ دیا کہ تھوڑا سا تم بھی کچن میں چلی جایا کرو، روہیل کو تمہارے ہی ہاتھ کے ناشتے کی عادت ہے، میں ناشتہ بنا کر دیتی ہوں تو 100 نقص نکالتا ہے۔ جیسے ہی میں نے 40 دن بعد نہایا، نماز شروع کی، روہیل کا صبر بھی شاید جواب دے گیا تھا۔ نہ اسے میرا احساس تھا، نہ ہی چھوٹے بچے کا۔ اس دن احمر کے پیٹ میں درد تھا، وہ بار بار سویا ہوا اٹھ کر رونے لگتا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے رات کو سلایا تھا۔ رات کے 2 بجے مجھے احمر کو سلانے میں لگ گئے تھے۔ میں خود بھی نیند سے بے حال ہو چکی تھی۔ جیسے ہی احمر گہری نیند میں گیا، میں سونے کے لیے لیٹ گئی، اسی وقت روہیل میرے قریب آ گیا۔ میری آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ میں نے کہا پلیز روہیل مجھے سونے دو۔ کہنے لگا بکو مت، 1 مہینے سے بس تمہاری شکل دیکھ رہا ہوں، خبردار جو آج مجھے ذرا بھی نخرہ دکھانے کی کوشش کی۔ وہ رات میری روہیل کی نظر ہو چکی تھی، لیکن مجھے سوئے ہوئے بس 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ احمر اٹھ کر رونے لگا۔ اس کی آواز سن کر مجھے ہی اٹھنا پڑا۔ میرا جی چاہا کہہ دوں کیا ساری قربانیاں عورت کے لیے ہوتی ہیں؟ 6 بجے احمر کا رونا شروع ہوا اور صبح 9 بجے تک جاری رہا۔ میں اسے گود میں لے کر کمرے میں چکر لگاتی رہی، تب جا کر وہ سویا، اور میری یہ حالت تھی کہ میں چکرا کر گر جاؤں گی۔ احمر کو بیڈ پر لٹا کر میں کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ ساس نے بھی رات کو کہہ دیا تھا کہ اب کل سے گھر تم سنبھالو، اس لیے ساس سسر کو ناشتہ بنا کر دیا۔ پھر روہیل کے آفس کی تیاری کرنے لگی۔ پورا دن میرا اب گھن چکر بنے گزرنے لگا۔ رات کو احمر سوتا تو روہیل اپنی بےتابیوں کے ساتھ جاگ اٹھتے۔ کئی بار میں ان سے کہہ چکی تھی کہ میرا آپریشن ہوا ہے روہیل، کچھ تو میرا بھی احساس کریں، لیکن مرد کو شاید ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ وہ مجھ سے معانقہ کرتے ہوئے کہنے لگتے کہ پھر میرا خیال کون رکھے گا؟ قسم سے بڑی ظالم ہو تم، اتنا چاہنے والا شوہر ہے تمہارا، اور ایک تم ہو اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کے بجائے نخرے دکھاتی ہو۔ میں یہ سب سن کر چپ ہو جاتی تھی۔ دن رات کی ذمہ داریاں سنبھالتے سنبھالتے میں تھک چکی تھی۔ اب تو میرے چہرے کی رونق بھی ماند پڑنے لگی تھی۔ رات رات بھر احمر مجھے جگائے رکھتا، دن بھر سوتا رہتا، دن بھر مجھے گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی۔ میری آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے ہونے لگے تھے۔ اس پر روہیل بھی مجھے بات بات پر تانے دینے لگے۔ کہتے تھے تم نے کیا ایک ہی بچے میں اتنا ویٹ گین کر لیا ہے؟ کم آن یار، تھوڑا کم کھایا کرو، تمہیں پتہ ہے نا مجھے موٹی لڑکیوں سے کتنی چڑ ہے، پلیز خود کو مینٹین رکھا کرو۔ روہیل نہ جانے کیوں بہت چڑچڑا سا ہونے لگا تھا۔ حالانکہ گھر کی بچے کی ذمہ داری کے باوجود بھی میں روہیل کے آنے سے پہلے تیار ضرور ہوتی تھی، لیکن آج کل اسے مجھ میں بس عیب ہی عیب نظر آنے لگے تھے۔ 1 سال بیت گیا، احمر اب پاؤں پاؤں چلنے لگا، لیکن روہیل کا رویہ یکسر بدل چکا تھا۔ اکثر آفس سے آتے ہی کھانا کھا کر دوستوں میں جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا کہہ کر چلا جاتا۔ میں کئی بار روہیل سے کہہ چکی تھی کہ مجھے اور احمر کو بھی کہیں گھمانے لے جایا کرو کبھی، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ آج کل بہت بیزی ہوں، آفس کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی، تم امی ابو کے ساتھ چلی جایا کرو، یہ کہہ کر وہ تیار شیار ہو کر دوستوں میں چلا جاتا۔ رات کو دیر سے گھر آتا، کبھی کبھی تو رات کے 2 بجے تک میں اس کا انتظار کرتی رہتی۔ لیکن ایک بار جب وہ گھر آیا تو اس کی آنکھیں مجھے نشے سے چور لگ رہی تھیں۔ گانے گنگناتا ہوا وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے گال پر چٹکی کاٹ کر کہنے لگا، ہائے سویٹ ہارٹ، کیسی ہو جانے من، یہ کہہ کر کمرے کی طرف جانے لگا۔ میں نے گھر کا مین گیٹ بند کیا، کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا۔ روہیل سے کہنے لگی کہ آپ نے کیا تماشا لگا رکھا ہے، روز آپ 2 بجے آتے ہیں، ایسے کون سے دوست ہیں آپ کے جو رات بھر باہر آوارہ گرد کرتے رہتے ہیں؟ کیا ان کی بیویاں ان سے نہیں پوچھتی ہیں؟ میرے تپے ہوئے لہجے کو سن کر روہیل بھی سنجیدہ ہوئے۔ کہنے لگے مطلب کیا ہے تمہارا؟ ساری رات تمہارے پاس بیٹھا کروں؟ کہیں آنے جانے پر بھی پابندی ہے مجھے؟ میں نے کہا روہیل، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، صرف دوست ہی آپ کی زندگی میں رہ گئے ہیں وقت گزارنے کے لیے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے باتیں کیا کریں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے تمہارے پاس وقت ہی کب ہوتا ہے میرے لیے، جب دیکھو احمر احمر کرتی رہتی ہو۔ میں تو روہیل کی بات سن کر حیران ہو گئی۔
میں نے کہا آپ کو اپنے بچے سے جیلسی ہے روہیل؟ وہ کہنے لگے او یو شٹ اپ نور، مجھے کیوں اپنے بچے سے جیلسی ہوگی؟ میری مصروفیات بڑھ گئی ہیں، آفس سے تھکا آتا ہوں، مجھے ریلیکس چاہیے ہوتا ہے، اس لیے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہوں، اب تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے سو گیا۔ اگلے ہی روز جب میں اس کے کپڑے دھونے لگی تو اس کی اسی شرٹ کی پچھلی جانب لپسٹک کا نشان دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے وہ شرٹ ویسے ہی رہنے دی۔ پورا دن میرا دماغ غصے کے مارے کھولتا رہا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اب روہیل نے اپنے موبائل کو پاس کوڈ لگا رکھا ہے، پہلے کبھی نہیں لگایا تھا۔ اب وہ اکثر کمرے میں بیٹھا فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ جب بھی میں کمرے میں احمر کو سلانے کے لیے آتی تو فوراً سے فون بند کر دیتا تھا، کہتا تھا بعد میں تم سے بات کروں گا۔ جب میں پوچھتی کس کا فون ہے تو گڑبڑا سا جاتا تھا، کہتا تھا دوست کا فون ہے، پھر بات کو بدل دیتا تھا۔ رات کو جب روہیل آفس سے واپس آیا تو کھانا کھاتے ہی مجھ سے کہنے لگا میں دوستوں میں جا رہا ہوں، رات کو دیر سے آؤں گا۔ میں نے کہا آج آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ کہنے لگا تمہارا پھر وہی روز کا تماشا شروع ہو گیا ہے۔ وہ غصے سے مجھ سے کہنے لگا۔ میں نے الماری سے اس کی شرٹ نکالی اور اس کے اوپر پھینک دی۔ میری اس حرکت پر وہ کہنے لگا کیا بدتمیزی کر رہی ہو تم میرے ساتھ، یہ کیا حرکت ہے؟ شرٹ اس کے منہ پر جا کر لگی تھی اور پھر زمین پر گر گئی۔ وہ غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ شرٹ پکڑی اور لپسٹک کا نشان اسے دکھایا۔ جیسے ہی اس کی نظر لپسٹک کے نشان پر پڑی، اس کی رنگت اڑی تھی۔ میں نے کہا تو یہ ہے وہ دوست جس سے تم روز ملنے جاتے ہیں؟ روہیل کون ہے یہ لڑکی؟ وہ مجھ سے نظریں چرانے لگا۔ میرا لہجہ بلند ہوا۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کون ہے یہ لڑکی جو آپ کے اس حد تک قریب ہے؟ میری آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی نمی سی اتر آئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا کیا کمی تھی میری محبت میں یا میری وفا میں جس کا آپ نے مجھے یہ صلہ دیا ہے؟ میری بات پر وہ طنزیہ مسکرایا، کہنے لگا محبت؟ پھر میرے پاس آ کر کہنے لگا کون سی محبت کی ہے تم نے مجھ سے؟ اپنے پاس تو تم آنے نہیں دیتی تھی، شادی کے 1 ماہ بعد تمہیں بچہ پیدا کرنے کا شوق ہو گیا تھا۔ میں نے اس وقت بھی تم سے کہا تھا کہ مجھے لائف انجوائے کرنی ہے، ہم خاموشی سے ابورشن کروا لیتے، کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا، بچے کا کیا ہے یار 3-4 ماہ بعد ہو جاتا پھر سے۔ لیکن تم نہیں مانی، تم پر تو دین اترا ہوا تھا، بچہ ضائع کرنا گناہ ہے، تم یہ گناہ کسی قیمت پر نہیں کرو گی۔ نور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی نا تو تم میری بات مانتی، ہم اسلام آباد مری جاتے، اپنی لائف کو انجوائے کرتے، میری اولاد تھی نا پھر ہو جاتی۔ لیکن تمہیں میری بیوی بننے سے زیادہ ماں بننے کا شوق تھا۔ پھر وہ مجھے بازو سے پکڑ کر آئینے کے سامنے لے گیا، کہنے لگا دیکھو خود کو، یہ حلیہ ہے تمہارا، کپڑوں سے خوشبو کے بجائے کچن کے مسالوں کی بو آتی ہے۔ رات کو تمہارے پاس آؤ تو تمہیں احمر کے اٹھ جانے کی فکر ستانے لگتی ہے، صبح جلدی اٹھ کر اماں ابا کو ناشتہ دینے کی فکر ستاتی ہے۔ سب کی فکر ہے تمہیں نور، بس میری پرواہ نہیں ہے۔ اور اگر میں تھوڑی سی دل لگی کرنے لگا تو آج تم سوال جواب کر رہی ہو۔ میں تو روہیل کی بات سن کر جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ میں نے کہا یہ گھر کس کا ہے؟ میں کس کے گھر کو سنبھال رہی ہوں؟ کس کے ماں باپ کو صبح ناشتہ دینے کی مجھے فکر ستاتی ہے؟ کس کی اولاد کو پیدا کرنے اور پالنے کی خاطر میرا یہ حال ہو چکا ہے؟ میرے چہرے کی رونق ختم ہو چکی ہے، میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے ہیں۔ میں رونے لگی، مجھ پر ہذیانی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، یہاں تک کہ اس کی شرٹ کے بٹن ٹوٹ گئے۔ میں نے کہا میں اس گھر میں کیا حیثیت رکھتی ہوں؟ ملازمہ ہوں تمہاری یا تمہارے ماں باپ کی یا تمہاری بہنوں کی کہ جب وہ آتی ہیں تو میں پورے ٹیبل سجا دیتی ہوں؟ احمر میرا بیٹا ہے کیا؟ تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ میں نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارا گھر سنبھال رہی ہوں، تمہارے بچے کو پال رہی ہوں، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ بے وفائی کرنے والے؟ میں نے کہا روہیل میں ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو مرد کی اس قسم کی عیاشی کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کی گاڑی چلا سکے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنا گریبان میرے ہاتھ سے چھڑوا کر مجھے پیچھے دھکیلا، کہنے لگا ٹھیک ہے جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکلو میرے گھر سے باہر، تمہیں اگر یہیں رہنا ہے تو ایسے ہی گزارا کرنا ہوگا میری اسی عیاشی کے ساتھ، کیونکہ میں اب نائمہ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔
میں تو روہیل کی بات سن کر چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے الماری میں سے اپنے کپڑے نکالے، بیڈ کے نیچے رکھے بیگ میں سے اپنے کپڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر روہیل بڑے غصے سے میرے پاس آیا، مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، سوچ سمجھ کر اس گھر سے قدم باہر نکالنا نور، اگر تم گئی تو تمہاری جگہ نائمہ لے لے گی، میں اس سے شادی کر لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ میں تو اگلا سانس لینا بھول گئی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمارے شور شرابے سے احمر اٹھ گیا۔ اب وہ روئے جا رہا تھا، لیکن میں نے اسے چپ نہیں کروایا۔ میں خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم دونوں کے رونے کی آواز سن کر میری ساس کمرے میں آ گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو بیٹا؟ اور احمر کو دیکھو رو رو کے ہلکان ہو رہا ہے، کیوں نہیں پکڑ رہی اسے؟ میں نے کہا، آپ کے بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی۔ کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا کیا ہے روہیل نے؟ میں نے کہا، میرے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے پاس جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میری ساس بھی غصے میں آ گئی۔ انہوں نے روہیل کو فون کر کے اسی وقت گھر پر بلا لیا۔ یہ بات اب میرے ساس سسر دونوں کو پتہ چل چکی تھی، لیکن روہیل کی ڈھٹائی کا یہ عالم تھا کہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم نے میرے گھر والوں کو بتا کے اچھا نہیں کیا نور۔ بات کمرے کی حد تک تھی، اگر تم کمرے میں ہی رہنے دیتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ روہیل نے غصے میں آ کر مجھے ایک طلاق دے دی۔ کہنے لگا، نور میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں۔ یہ سن کر میرے سسر نے روہیل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ کہنے لگے، یہ کیا بکواس کی ہے؟ ذرا سی بات پر تم بیوی کو طلاق دے دو گے؟ خبردار جب ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تم نے۔ لیکن مجھے لگا کہ میرا سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں فوراً اسی حالت میں گھر سے باہر نکل گئی۔ نہ میرے سر پر دوپٹہ تھا، نہ میرے ہاتھ میں کوئی سامان تھا، اور نہ ہی احمر تھا۔ میں روتے ہوئے تیز تیز سڑک کی جانب جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں مین روڈ تک پہنچی، میں نے رکشہ لیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ مجھے رات کے اس پہر روتے ہوئے دیکھ کر میرے ماں باپ پریشان ہو گئے۔ میرا بھائی مجھ سے وجہ پوچھنے لگا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے روہیل نے طلاق دے دی۔ یہ خبر میرے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ بہت لڑائی جھگڑا ہوا تھا روہیل کے ساتھ میرے بھائی کا۔ اس نے کہا کہ میں نے صرف ایک طلاق دی ہے، اگر تمہاری بہن نے اپنا گھر بسانا ہے تو اسے بولو شرافت سے گھر پر آ جائے، ورنہ 3 مہینے بعد دوسری طلاق بھی دے دوں گا۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ میری بہن مجھ پر بوجھ نہیں ہے، جہاں تم نے ایک دی ہے وہاں باقی کی بھی 3 دے دو، لیکن اب وہ تمہارے گھر نہیں آئے گی۔ ہر روز مجھے احمر کی یاد ستاتی تھی۔ 1 سال کا تو تھا وہ، لیکن میں نے دل پر پتھر رکھ لیا، کیونکہ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے آتی تو روہیل کو کبھی بھی اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دوسری عورت کسی کا بچہ نہیں پالتی۔ 15 دن ہوئے تھے مجھے میکے میں بیٹھے ہوئے، جب میرے ساس سسر احمر کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل بری طرح سے تڑپا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جانب لپکتی، میرے بھائی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نفی کا اشارہ کیا۔ کہنے لگا، نور اپنے کمرے میں جاؤ، ان سے میں بات کرتا ہوں۔ میری ساس کہنے لگی، نور ہمارے ساتھ واپس چلو، کیوں حماقت کر رہی ہو؟ روہیل اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے گا، تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل بے چین ہوا تھا۔ ایک بار سوچا کہ واپس لوٹ جاتی ہوں، میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، میرا بھائی کہنے لگا، میری بہن ہی کیوں قربانی دیتی رہے؟ اگر روہیل شادی کر سکتا ہے تو نور کی بھی دوسری شادی ہو سکتی ہے۔ اپنے بیٹے سے کہو باقی کی طلاق بھی دے دے میری بہن کو، میں نور کو اس کے نام پر بٹھائے نہیں رکھوں گا۔ میری ساس رونے لگی، کہنے لگی، احمر کی زندگی برباد ہو جائے گی، ماں ہی اولاد کی خاطر قربانی دیتی ہے، مرد تو ایسے شوق پالتے ہی ہیں لیکن وقت کے ساتھ باز آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی نے کہا، معاف کیجیے گا خالہ جی، لیکن ہمارے معاشرے میں آپ جیسی ماؤں کی ایسی باتوں کی وجہ سے بیٹے بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کے شوق پالتے ہیں، کیونکہ ان کی تربیت آپ جیسی مائیں یہ سوچ کر کرتی ہیں کہ لڑکا ہے، اگر ایسے کام شوق میں کر بھی لے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، صبر صرف عورت کا شیوا نہیں ہے، جائیے آپ یہاں سے۔ میری ساس اور سسر واپس چلے گئے۔ اپنے بچے کے بنا زندگی تو میری بھی اداس گزر رہی تھی، لیکن میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، تم صبر کر کے بیٹھی رہو،
اگر تم یوں ہی چلی گئی تو روہیل ایک کے بجائے 10 عورتوں سے تعلقات بنا کر دکھائے گا تمہیں، کیونکہ اسے لگے گا کہ تمہارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد روہیل مجھے لینے آیا تھا۔ اتفاق تھا کہ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں متورم تھیں، مجھے دیکھ کر کچھ شرمندہ سا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ کر دروازہ بند ہونے سے روکا۔ نور، خدا کے لیے میری ایک بار بات سن لو۔ اپنا فون تک تم نہیں اٹھا رہی ہو، وہ بھی بھائی کو پکڑا کے رکھا ہے۔ میں پچھلے 15 دن سے تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن تمہارا وہ بھائی… دروازہ کھولو نور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ دروازے کو دھکیل کر اندر آ چکا تھا۔ شور کی آواز سن کر میرا بھائی اور میرے والدین بھی اپنے کمروں سے باہر آ گئے۔ دروازے پر روہیل کو دیکھ کر میرا بھائی کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر میرا بھائی غصے سے پھنکار کر بولا، کہنے لگا، وہ بیوی جسے رات کو طلاق دے کر تم نے گھر سے نکال دیا تھا؟ روہیل کہنے لگا، ایک طلاق دی تھی، رجوع کی گنجائش ہے میرے پاس، مجھے نور سے بات کرنی ہے، میں اسے لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، نور تم کمرے میں جاؤ۔ میں کمرے میں جانے لگی، لیکن روہیل کی اگلی بات سن کر میرے قدم وہیں جمے تھے۔ کہنے لگا، نور احمر بہت بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، میرا بچہ مر جائے گا، خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ یہ سننا تھا کہ میں تڑپ کر پلٹی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے میرے بچے کو روہیل؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگا، جب سے تم گئی ہو بخار نہیں اتر رہا اس کا، بہت کمزور ہو گیا ہے۔ میں فوراً سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ 3 دن میں اپنے بیٹے کے پاس ہاسپٹل میں رہی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بے اختیار میں نے اسے گود میں بھر کر سینے سے لگایا تھا۔ مما مما کہہ رہا تھا۔ میں اسے بے تحاشا چومنے لگی، رونے لگی۔ 3 دن میں اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اسے ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو روہیل مجھے گھر لے گیا۔ میرے ساس سسر بھی خوش ہو گئے تھے۔ رات کو احمر کے سونے کے بعد روہیل میرے پاس آ گیا، میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو نور، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے۔ ہر دوسرے لڑکے سے دوستی کرنے والی لڑکیاں کبھی گھر نہیں بساتی، انہیں صرف پیسہ اور عیاشی ہی عزیز ہوتی ہے۔ میرا تم سے وعدہ ہے، میں آئندہ کبھی تمہارے ساتھ بے ایمانی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، میں صرف اپنے بیٹے کے لیے واپس آئی ہوں روہیل، آپ کے لیے نہیں۔ میری بات سن کر وہ بے چین سا ہوا۔ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت ناراض ہو، تمہیں ہونا بھی چاہیے، لیکن نور مجھے ہر حال میں تمہارے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ 3 مہینے ہونے میں چند دن بچے ہیں، پلیز انکار مت کرنا۔ پہلی طلاق کو 3 ماہ ہونے والے تھے۔ روہیل کو اس بات کی بے چینی تھی۔ میں نے اسے انکار نہیں کیا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے اب وہ محبت بھی نہیں رہی تھی جو پہلے کبھی ہوتی تھی۔ وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن بدلے میں اسے وہ پیار نہیں دے سکتی تھی جس کی وہ مجھ سے امید لگائے ہوئے تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، کسی شیشے کی مانند۔ ایک بار دراڑ آ جائے تو کبھی پہلے جیسی مضبوطی نہیں رہتی۔ میری خاموشی روہیل کو کھلنے لگی۔ بار بار کہتا، نور تم پہلے جیسی نہیں رہی، لیکن میں اسے جواب نہیں دیتی تھی۔ مرد کیوں یہ سمجھتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے بیوی اسے ہمیشہ معاف کر کے پہلے جیسی محبت دیتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے گھر کو بسانے کی خاطر اپنی نیند، اپنا چین، اپنی خوبصورتی تک کو پس پشت ڈال دیا تھا، اور اس نے اپنی وفا دینے کے بجائے ایک طلاق دے دی تھی۔ ہوش اس وقت آیا جب اس لڑکی نے اس سے شادی سے انکار کر دیا۔ پھر مجھ سے پہلی سی محبت کی امید کیوں رکھ رہا تھا؟ آپ بتائیں، کیا عورت یہ سب ہونے کے بعد پہلے جیسی محبت کر سکتی ہے؟